فینومینا آف نیچر کے اندر وہ چیز نہیں آتی جو معجزہ. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ خام خواہ تباہ آزمائی لوگ کرتے رہتے ہیں. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر سائنس نے وہی کام کر کے دکھا دیا جو انبیاء کر کے دکھاتے ہیں تو پھر انبیاء کی نبوت تو سٹیک پہ لگ گئی, پھر تو کوئی فرق نہ رہا. اگر سائنس وہی کام کر دے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا تو کیا فرق رہ گیا؟ سائنس وہی کام کر دے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو پھر سائنسدان بھی. السلام علیکم, کی حال ہے میرے سارے ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ. ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ. ਵਾਕਿਆ ਮਿਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਮਿਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆ. ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब, वीडियो शेयर ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ. ਆਓ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਆ. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو معجزات کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی واقعہ معراج جو ہے وہ آئنسٹائن نے ثابت کر دیا. آئنسٹائن کیا, آئنسٹائن کا باپ بھی واقعہ معراج کو سائنٹیفکلی ثابت نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر لائی کرتی ہو, وہ تو معجزہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو فزیکل فینومینا ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے واقعہ معراج کے ساتھ. یہ دھکے سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شکر ہے ابھی تک کسی فزکس کے ایکسپرٹ نے نہیں دیکھی ان کی کوئی ویڈیو. اگر یہ انگریزی میں بنائے یا اس کو اگر اردو آتی ہو تو وہ مذاق اڑائے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اس طرح ثابت ہوتی ہے چیز. پھر سائنٹیفکلی دیکھنا ہے تو پھر خلا میں جانے کے لیے آپ کو خلائی لباس کی ضرورت ہے, ورنہ تو ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی. اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ نبی علیہ السلام تو اپنے انہی کپڑوں میں, کرتے میں اور تہمد میں گئے ہیں, خلائی لباس تو نہیں پہنا. یہ معجزہ تھا. اور معجزہ فزیکل فینومینا آف نیچر, قانون قدرت جو ہیں, جن کے علم کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں, دا نالج obtained through observations and experiments is known as science, وہ اس کو توڑنے والے ہوتے ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر وہ چیز نہیں آتی جو معجزہ. یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ خام خواہ تباہ آزمائی لوگ کرتے رہتے ہیں. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر سائنس نے وہی کام کر کے دکھا دیا جو انبیاء کر کے دکھاتے ہیں تو پھر انبیاء کی نبوت تو سٹیک پہ لگ گئی, پھر تو کوئی فرق نہ رہا. اگر سائنس وہی کام کر دے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا تو کیا فرق رہ گیا؟ سائنس وہی کام کر دے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو پھر سائنسدان بھی دعوے پیغمبری کر سکتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک ایکسیپشن آئی ہے دجال کی بخاری اور مسلم میں کہ وہ ایک بندے کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا, اور وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ وہ امتحان کے طور پہ ہوگا, اور وہ ایک دفعہ ہی قادر ہوگا, اس کے بعد وہ یہ کام کر بھی نہیں سکے گا. باقی سائنٹیفکلی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ کوئی شخص مردہ زندہ کر دے, یا لاٹھی کو وہ سانپ بنا دے, سانپ کو دوبارہ ہاتھ لگائے تو لاٹھی بن جائے. جادوگروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھی وہ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ سانپ نظر آئی, ہے نہیں تھی. قرآن میں واضح ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا. تو جادوگروں نے لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ کیسے بنا لیا تھا؟ نہیں بنایا تھا, آنکھوں کا دھوکہ تھا, ایلوژن تھا. وہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ بھی کر کے دکھا دیتا ہے, ایکچوئل نہیں تھا. لہذا یہ معجزات کا فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض مسلم اسکالرز کو وہ دو چار سائنس کی باتیں کر کے تو پھر اس کو معجزے کو اس میں داخل کرتے ہیں. معجزہ سائنٹیفکلی کبھی ریپروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. جس دن یہ کام ہو گیا تو آپ سمجھیں کہ پھر انبیاء کا دعویٰ تو باطل ہو جائے گا. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا, نیور. کیونکہ یہ ویلیڈیٹی جو ہے معجزات کی, یہ قیامت تک کے لیے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. قرآن حکیم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات آئے ہیں. باقی بخاری اور مسلم میں درجنوں آئے ہیں, میری کافی ساری ویڈیوز اس پہ ریکارڈ ہیں.
3 جو بڑے بڑے معجزات ہیں وہ قرآن حکیم میں رپورٹ ہوئے ہیں. نمبر 1 خود قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور ان معجزات کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ متبعین قیامت کے دن میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، یعنی قرآن. اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، آدھے جنتی. اچھا، قرآن پڑھتے ہوئے بار بار مختلف صورتوں میں یہ آیت آتی ہے کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو کافروں نے ڈیمانڈ کیے کہ آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمارے سامنے. صرف چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، آپ ہمارے سامنے کتاب لے کر نازل ہو، آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کے لیے سونے کا گھر بن جائے. تو یہ 9 معجزات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرماؤ میں بشر ہوں، رسول ہوں. معجزات تو اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ قرآن ہے. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اے نبی، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، اس پہ کوئی نشانی آیاتن کیوں نہیں نازل ہوئی. تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ صبح و شام قرآن کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن معجزہ ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سونے کا گھر بنا کے دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور یہاں کہتے ہیں جی اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. کہانیاں سنیں، ایسا تو نہیں ہوتا. سورہ توبہ میں آیا اے نبی، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں غریب لوگ کہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا ہے تو آپ ہماری کوئی مدد کریں، کوئی سواری دے دیں، تو تم کہتے ہو کہ میں کوئی سواری نہیں پاتا جس سے میں تمہاری مدد کر سکوں. تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم میں کہ ہم غزوہ تبوک میں ساتھ نہیں جا سکیں گے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا نہیں بنایا. صحابہ کرام نہیں کچھ ساتھ جا سکے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. 30,000 کا لشکر لے کے گئے تھے، اس میں بھی سیدنا عثمان نے سپورٹ کی، لیکن سب کو تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اور یہاں بابوں کے دعوے سنے جناب، استنجا کرنے کے لیے بھی ڈھیلا اٹھایا تو وہ بھی سونا بن گیا. ہاں، ہمارے مصباحی صاحب، اچھا مصباحی صاحب آج کل بالکل وہی باتیں کر رہے ہیں بہکی جو میں کرتا ہوں. رات کو میں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یار سیف الملوک انسان کی لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ یہ پڑھتے ہو، اللہ کا لکھا ہوا قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، ہمارے لوگ سیف الملوک پوری رات پڑھتے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر انہیں پوچھا جی تو جو کس نے 1 سپارہ پڑھے آج، کس نے 10 12 کرتے انہیں کہتا کہ اپنی حالت. تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے علی بھائی کی ہوا لگ گئی ہے آپ کو. اللہ کا شکر ہے، ہوا ہر جگہ پہنچ رہی ہے الحمدللہ. یہ رڈز جو ہے نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، مکا چھڑے بابے اللہ دے فضل اللہ. تو بڑی تبدیلی آ رہی ہے. تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن، یہ سب سے بڑا معجزہ. قرآن میں جو 3 معجزات ہیں ان میں سے پہلے نمبر کے اوپر. نمبر 2 جو معجزہ ہے وہ شق القمر کا معجزہ قرآن میں رپورٹ ہوا. اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر اسے دوبارہ سے جوڑ دیا. اب وہ ایک معجزہ ہوا تھا
اب یہ کہتے ہیں پتہ نہیں جی چائنا نے سیٹلائٹ بھیجی اور وہاں پہ ایک لکیر نظر آ گئی, کبھی رشیا والوں کو نظر آ گئی. خدا کے لیے اللہ نے اسے توڑ کے دوبارہ جوڑا, لکیر نہیں اس میں نظر آئے گی. اور وہ پھر معجزہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی, یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ جب یہ کرتا ہے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ان چیزوں پہ صرف ایمان رکھنا ہے, دیٹس آل. جس اللہ نے ایک بے قدر بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بنا دیا ہے, ایک انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکال دیا ہے, اور ایک چوزا نہیں اربوں چوزے روزانہ نکل رہے ہیں, مرغیوں کے, بطخوں کے, کووں کے, چیلوں کے. اس کی قدرت سے یہ باقی کام کرنا کیا خارج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے, انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا معجزہ ہے. کیونکہ انڈے کو تو ہم توڑ کے دیکھتے ہیں, اس میں تو چوزا نما کوئی چیز ہی موجود نہیں ہوتی ہے. مردہ تو چلو پھر بھی وہی لاش ہے نا, وہ زندہ ہو جائے. لیکن یہ معجزہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اور ہم عادی ہو چکے ہیں. ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنے انڈے سے ڈریگن فلائی نکلتی ہے, جس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. وہ شنوک ہیلی کاپٹر اسی کے ڈیزائن پہ بنا ہے, جو 2 پر تیزی سے وہ دونوں طرف ہوتے ہیں اس کے. اور روزانہ اللہ تعالی لاکھوں ڈریگن فلائز پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے جوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا یہ خام خواہ اس حوالے سے سائنس کو بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش کرنا. سائنس صرف فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم ہے جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے, دیٹس آل. اس سے زیادہ نہیں. جو علم الغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں یا فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیزیں, ان کا سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں جی تو تسی سنیا کہ آئنسٹائن چھڈو, آئنسٹائن دا باپ بھی جڑا نا واقعہ معراج نو ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ وا ساڈے رب سونے دا کہ جڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے, انسان امیجن نہیں کر سکتا. تے یہ کہندے ہیں ثابت کر دیتا انہوں نے. معجزہ ہمیشہ انجینئر صاحب کہندے کہ وہی ہوندا وا جڑا انسان ثابت نہ کر سکتا ہوئے, جڑا ਉਹਦੀ سوچ دے وچ نہ ہوئے. جے وہ ثابت ہی ہو گیا تو پھر معجزہ کادا ہو گیا. جنوں عقل نہ مننے, اکھاں جڑیاں وا وہ منن نہ, یہ چیز نو کہندے معجزہ جڑا ساڈے نبی پاک نو ملیا. لیکن یہ اس طرح چیزاں ثابت کر کے کی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح نے معجزات انہاں دے بابیاں نے جڑے ثابت ہو چکے ہیں, تے جڑی چیز ثابت ہو جاوے وہ معجزہ نہیں ہوندی. تہاڈا اس بارے دے وچ کی خیال ہے؟ کمنٹ دے وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کریں, انتظار رہے گا. سانوں تو وہ تک اجازت. اپنا بڑا خیال رکھیو, رب سب نے یاد رکھیو. السلام علیکم.